وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات وقال عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دامن عجز بکھیرے ہیں اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. دامن عجز بکھیرے ہیں جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. کوئی نہ اپنا مہربان تیرے ہو کر جائے کہاں. کوئی نہ اپنا مہربان تیرے ہو کر جائے کہاں. تیرے در پر ڈیرے ہیں اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. اور دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. اس جہاں میں رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس جہاں میں رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. اور ایک گناہ میرا ماں پیو بیٹے دیوی دیس نکالا. ایک گناہ میرا ماں پیو بیٹے دیوی دیس نکالا. لکھ گناہ میرا اللہ بیٹھے او پردے پانے والا. محبت سے سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں. ہم اصال ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں تاکہ ہماری زبان سے جو کچھ نکلے ہماری پیاری اماں کو اس کا ثواب پہنچ جائے. کسی کی بہن ہوگی کسی کی ماں جیسی ہوگی تو اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ اتنی زور سے کہیں بانڈی تک آواز ہے لیکن ثواب کے لیے بیٹھے ہیں تو جتنا کوئی کسی کا نفع کرتا ہے اللہ اتنا اس کے حق میں بھی نفع لکھتا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ پاک ہماری اس پیاری مرحومہ اماں جی کو کروڑ کروڑ جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
चाचा फरीद साहब हमसे मोहब्बत करते हैं, हम क्या है, वो फारसी का एक बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं मन आनम के मन दानम। भाई मैं तो वो हूँ जो मैं अपने आप को खुद ही जानता हूँ, लेकिन किसी का अच्छा गुमान बाज़ औक़ात अल्लाह को पसंद आ जाता है और अल्लाह गुमान के मुताबिक फैसले कर देता है। आप मोहब्बत देते हैं, मैं गुनहगार अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे ऐसा नेक बना दे जैसा नेक ये मुझे समझते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आप बुजुर्गों की दुआ जरूर कबूल करेगा, कह दे इंशाअल्लाह। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे घर से निकाला, लख गुनाह साडा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पाने वाला। और कदर नबी दा एक ही जानल दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए वेच मदीने। सुभान अल्लाह। और कदर यूसुफ दा, कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइया मिस्र गया नो। कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइया मिस्र गया नो। कदर नबी दा मालूम होसी कबरावे सुतानो। ते कदर फुलादा गिरज की जाने, कदर फुलादा गिरज की जाने, मुर्दे खाने वाली कदर फुलादा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। ते कदर कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी। आशिक बोलेगा कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी। ते कदर घटावन ना शर्मावन, शर्मा दूर हटाया महशर दे दिल बेकदरानो भूल जावन विड़ियाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों मुसलमानों तकिया के रहने वालों, अल्लाह के पाक नबी की कदर, अल्लाह की कदर, कुरान की कदर, मोहम्मद के पाक फरमान की कदर, अपने माँ बाप की कदर मुझे और आपको तब आएगी जब हम 2 गज जमीन के टुकड़े में पहुंच जाएंगे। ऊपर मनो मटी आ जाएगी, बेटा है तो वो भी छोड़ के वापस आ जाएगा, बाप है तो वो भी रोता वापस आ जाएगा, भाई है तो वो भी रोता वापस आ जाएगा, माँ तो कई महीने तक सुकून भूल जाएगी, हर रोज अपने लाल को याद करेगी। लेकिन याद रख मुसलमाना, जब मैं और आप कब्र में जाएंगे फिर कदर आएगी। हाय काश घोड़े वाली मस्जिद से अज़ान की आवाज आती थी, मैं दुनिया के काम में लगा रहता था, मैं दुकान को नहीं छोड़ता था, मैं बीवी बच्चों के पास से उठने का
نہیں لیتا تھا، ہائے کاش میں مسجد میں جا کر اپنے پاک نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا، اپنے پاک رب کا فرض ادا کر لیتا۔ اس لیے مسلمانہ یہ 2 روز کی زندگی ہے، 2 دن کا سفر ہے، کٹ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ایک مسافر ایک اڈے پر اترتا ہے، اپنی آنے والی گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، مسلمانہ میں اور آپ بھی اس دنیا کے اندر اس اڈے والے مسافر کی طرح ہے کہ کب آئے گی تکیہ کی گاڑی، کب آئے گی سٹی کوٹ جانے والی گاڑی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منزل مقصود پر پہنچ جانا ہے۔ اسی طرح مسلمانہ ہم تو مسلمان ہیں، پاک محمد کے غلام ہیں، ذرا محمد سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک نبی محمد کے صدقے میں اللہ نے ہمارے ساتھ بڑے وعدے کر رکھے ہیں، لیکن یہ وعدے تب ہوں گے جب رب راضی ہوگا، رب کا محبوب راضی ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس طرح ماں باپ کہتے ہیں فلاں بیٹا میری آنکھیں جلا کے رکھ دیتا ہے، ساڑی میاں نجاب دے اس نے میری اکھیاں ہی ساڑ چھوڑیاں۔ مسلمانہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ روضہ پاک میں محمد عربی اس کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کے پاک نبی خوشی رضا کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ مسلمانہ جو نماز نہیں پڑھتا پھر خود ہی سوچ لے میرے پاک نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ آج جمعرات کا دن ہے، مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ محبت سے پڑھ لیں، جتنا درود پڑھا جائے گا اتنا اماں جی کی قبر ٹھنڈی ہوگی، اتنے ان کے درجات بلند ہوگے۔ تو کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کے روز اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے میری امت کے اعمال میرے پاس لے آتے ہیں۔ آقا تیرے غلاموں نے آج فلاں نیک کام کیا، آقا تیرے غلاموں نے فلاں برا کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت کے نیک عمل مجھ پر پیش ہوتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، جب مجھ پر برے اعمال پیش ہوتے ہیں محمد کریم کا دل دکھ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانہ قدر کر لو 2 دن کی زندگی کی، جو قدر نہیں کرتے ان کے لیے پنجابی شاعر کہتا ہے قدر گھٹاور نا شرماور، شرما دور ہٹائیاں محشر دے بھول جاور گی تینور نیایا۔ مسلمانہ اس دن آ پڑتے مغروری، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی ایک بھی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ٹک سکا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ وہ ہستی بھی اس دنیا سے چلی گئی جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس ہستی کے صدقے میں اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، جس کے صدقے رسولوں کو رسالت ملی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کا پارہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 17 اٹھا لیجئے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اللہ نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے کیے، ایک میں ساری روحیں جمع تھی اور ایک خصوصی جلسہ کیا جس میں نبیوں اور رسولوں کی روحیں تھی، ان کا بیان کرنے والا خصوصی خطاب کرنے والا اللہ تھا۔ اللہ نے وہاں پر نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبیوں تمہیں میں سب کچھ عطا کروں گا، اور موسیٰ تجھے ایسا عصا دوں گا زمین پہ پھینکے گا تو سانپ بن کے فرعون کے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سپڑوں کو نگل جائے گا، اس عصا کو تو دریا پہ مارے گا، تیرے قوم کے 12 بڑے قبیلے ہیں، 12 رستے بن جائیں گے، اے موسیٰ اس عصا کو پتھر پہ مارے گا، 12 چشمے جاری کر دوں گا۔ اللہ نے ہر ایک نبی کو فرمایا میں تمہیں معجزے عطا کروں گا، وہ ابراہیم خلیل تیرے
نمرود کی آگ کو تلے گردار بنا دوں گا۔ او عیسیٰ تو کہے گا مردوں کو زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اے عیسیٰ تو اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا تو دیکھنے والے بن جائیں گے۔ کوڑ اور برس جزام کے مریضوں کو تو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرے گا، عیسیٰ ان کو شفا مل جائے گی، تیرے ہاتھ سے مل جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا او سلیمان تیرا تخت ہوا میں اڑے گا، او سلیمان ساری دنیا کے جتنے بھی حیوان ہیں جاندار ہیں میں اللہ تیرے تابع فرمان کر دوں گا، لیکن میں رب ایک ہی شرط لگا رہا ہوں، اگر آ جائے میرا کملی والا تمہارے سامنے، آ جائے تاجدار مدینہ، آ جائے سارے نبیوں کا مرشد اور امام، سارے نبیوں کا سلطان، جس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرے نبی کی تصدیق کرنی پڑے گی، میرے پاک نبی کا چرچا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، مسلمانہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے خان، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ذرا دیکھو نا شداد کوئی دیکھ لو، اس کو وقت کے اللہ کے ولیوں نے کہا، اللہ کے نبیوں نے کہا او شدادا نیک کام کیا کر تجھے جنت مل جائے گی۔ وہ بدبخت کہنے لگا جنت کیسی ہے؟ کسی نے بتایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ کہنے لگا اتنا خزانہ تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی اپنی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ اس نے بڑے بڑے کاریگر بلائے، ہزاروں کاریگر آ گئے، کچھ تو سونے کی اینٹیں بنانے لگ گئے، کچھ چاندی کی اینٹیں بنانے لگ گئے۔ پھر اس کو کسی نے بتایا کہ جنت کے محل کی تعمیر کے اندر اللہ پاک جو سیمٹ لگائے گا، گارا لگائے گا، وہ مشک و کستوری کا ہوگا۔ تو کہنے لگا میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے گارے کے اندر خوشبوئیں ملا دی، بڑا خوشبوؤں والا محل تیار ہو گیا۔ کسی نے کہا جنت میں اللہ نے 4 نہریں بنا رکھی ہے، ایک میٹھے پانی کی نہر ہے، اور اللہ نے ایک نہر دودھ کی نہر بنا رکھی ہے، اللہ نے پاک شراب کی نہر بنا رکھی ہے، اللہ نے شہد کی نہر بنا رکھی ہے۔ کہنے لگا یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ مسلمانوں اس نے 4 نہریں اپنی اس جنت میں بنا دی۔ ساری دھرتی کے لوگوں کو بولا دودھ لے آؤ، ساری دھرتی کے لوگوں کو بولا جس کے بعد جتنا شہد لے آؤ، ساری دھرتی کے لوگوں کو بولا، کاریگروں کو بولا، فیکٹریوں والوں کو آرڈر دے دیا کہ شراب بنائی جائے، نہریں جاری کر دی۔ لیکن مسلمانہ جس دن اس نے اپنی جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قادر ذات ہے، اللہ سے کون ہے پوچھنے والا، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہونے لگا۔ ابھی گھوڑے کے 2 قدم اندر ہیں، دروازے سے 2 قدم باہر ہیں۔ اللہ نے ذلیل کو فرمایا اس کی روح نکال کے لے آ، اللہ نے فرمایا روح نکال کے لے آ۔ اس لیے مسلمانہ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، یہ فانی دنیا ہے، ایک نے جب جانا ہے۔ یہاں پھر کیسی دل لگی، یہاں کیسی کوٹھیاں بنگلے، یہاں پر کیسی مغروری۔ مسلمانہ بڑے بڑے اکڑ کرنے والوں کو اللہ نے خاک چٹا کے رکھ دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی رواج ہے، میرے میاں والی میں بھی رواج ہے، جب کوئی بڑے بڑے خان نواب چودھری ملک آتے ہیں کسی محکمے پر، کسی فوجی پر دعا کرنے آتے ہیں، تب بھی اپنی آکڑ نہیں چھوڑتے۔ مسلمانوں وہ جانتے نہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ آج ہم کسی کی دعا پر آئے ہیں، کل ہماری دعا پر بھی کوئی آئے گا، وہ بھی ایسے ہی اکڑ کے آئے گا۔ لیکن قبر ایسا دے رہا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کی اکڑ ختم کر دیتی ہے۔ مسلمان قبر کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنا کام آئے گا، قبر کے اندر پاک
محمد کی محبت کام آئے گی، آپ محمد کی اتباع تابعداری کام آئے گی۔ اگر محمد رسول اللہ ذرا کہہ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہوئے، یاد رکھ قبر کے اندر آج کل لوگوں میں رواج ہے ہمارے نبی ہمیں بخشوا لیں گے۔ مسلمانہ دنیا کے اندر دیکھنا کسی باپ کا نافرمان بیٹا جو دن رات باپ کا دل دکھاتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، باپ کی ایک بھی نہیں سنتا، سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے، سگا باپ تیار نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے کی سفارش کرے۔ وہ آمنہ کے لال، او میرے پاک نبی کے صدقے میں مانتا ہوں بڑے بڑے گناہگار جنت میں جائیں گے، لیکن یاد رکھ اگر آمنہ کے لال کا دل دکھی ہو گیا عرش والا رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ذرا کہہ دو نا محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہمیں اپنے گھر کے اندر رہنے کا طریقہ بتایا، جہاں پر اللہ کے نبی نے اللہ کے حق بتائے مسلمانہ، وہاں پر اللہ کے نبی نے بندوں کے بھی حق بتائے۔ اگر بندوں کے حق پورے نہ ہوئے، کوئی بے شک تہجد گزار بندہ پھرتا رہے، لاکھوں کروڑوں حج کر لے، بڑے بڑے صدقے خیرات کرتا رہے، دیگوں پر دیگے بانٹتا جائے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتا، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا جب تک اللہ کے بندوں کا حق پورا نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دو بکریوں کو بلائیں گے اپنے پاس روزے قیامت۔ دنیا کے اندر اگر ایک سینگ والی بکری ہے اور اس کے مقابلے میں بغیر سینگوں والی بکری، دونوں کی ہو گئی آپس میں لڑائی، سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کے سر پہ ٹکر مار دی، اس کا سر زخمی کر دیا۔ اللہ قیامت کے دن ان دو بکریوں کا بھی انصاف کریں گے، دو بکریاں بھی حاضر ہوں گی۔ اللہ سینگوں والی بکری کو بغیر سینگوں کے اپنے سامنے دربار میں لائے گا، جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری تھی اللہ اس کو سینگ لگا دے گا، فرمائے گا لے بدلا اپنا، جب بدلا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا تم راضی بازی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ مسلمانہ لیکن ہم نے مٹی نہیں ہونا، ہم نے تو انشاءاللہ اپنے باپ کے جھنڈے کے نیچے جنت میں بھی جانا ہے۔ اگر ہم سے بندوں کے حق ضائع ہوتے گئے، اگر ہم نے کسی سے معافی نہ مانگی اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، یاد رکھنا تہجد کام نہیں کرے گی۔ اللہ آپ کی نیکیاں، اللہ آپ کی تہجد اس بندے کے کھاتے میں ڈال دے گا جس کا دنیا میں آپ نے حق مارا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، میں بھی کروں، کوئی لکھوا کے نہیں آیا کہ بوڑھا ہو کے مرے گا، بڑے بڑے جوان بھی جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے ڈیری کے آر کے دو نوجوان ٹرین کے نیچے آ کے کل ان کا 11 بجے جنازہ تھا، شاید آپ کو اطلاع پہنچی ہو، تو کوئی لکھوا کے نہیں آیا کہ بوڑھا ہو کے دنیا سے جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، میں بھی آپ بھی کوشش کریں کہ ہم ہر ایک سے معافی مانگے جس کے ساتھ بھی ہمارے زندگی کے جڑے ہوئے کچھ ایام گزرے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو کر قبر میں جائیں اور وہاں خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہو جائے۔ ماں باپ سب سے پہلا نمبر اللہ نے جو حق بتایا وہ ماں اور باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے حق کے بعد اللہ نے قرآن میں ماں باپ کا حق بتایا، سب کے حق ہیں لیکن پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ کے حق ادا نہ کیے، ناراض ہو گئے ماں باپ، تو یاد رکھ مسلمانہ تیری بیڑی ڈوب جائے گی، تو پھر کبھی پار نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نبی کے صحابی ہیں جن کو قرآن کہتے ہیں جنتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں، آخری وقت ہے لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں رہا۔ اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو دیکھا، فرمانے لگے اس کی اماں کو بلایا جائے۔ اس صحابی کی اماں آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں جی یہ تیرا بیٹا ہے، کیا تو اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ وہ اماں جی فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں نے اس کو بچپن میں بڑے مشکل حالات میں پالا پوسا ہے، یا رسول اللہ جب یہ جوان ہوا اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کبھی دھکے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی اگر تو اس سے راضی نہیں ہوتی تو میں محمد کریم بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، نوجوانوں توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پہ آگ جلائی جائے۔ وہ اماں جی کہنے لگی آقا اس آگ کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او اماں جی اگر تو اس بیٹے پہ راضی نہیں ہوتی، محمد کریم کا یہ فیصلہ ہے جس سے ماں اور باپ ناراض ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا مسلمانہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ساری دنیا بچے کو لوفر ہمارا کہتی رہے لیکن ماں کہتی ہے میرے لال جیسا کسی کا لال نہیں، ماں کہتی ہے میرے بیٹے جیسا کوئی کسی کا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، جب یہی نہیں۔ اس ماں نے کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بچے کو زندہ مت جلائیے، آقا میں اپنے بچے کو ایسا دیکھ نہیں سکتی، آقا میں سے رضا کا اعلان کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ نور سے چمک اٹھا مسلمانہ، اللہ کے نبی کا چہرہ بھی خوش ہو گیا، ادھر ماں نے اپنے بیٹے سے راضی ہونے کا اعلان کیا، ادھر اللہ کی قدرت نے اس صحابی کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا لا الہ الا اللہ لا پیغمبر نے فرمایا جس کی زبان پر آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا میں محمد کریم اس کو ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے پیاروں دعا کیا کرو اللہ کریم ہماری زبان پر مرتے وقت کلمہ جاری فرمائے۔ اور آخری بات جو ضروری سمجھتا ہوں مسلمانہ آج کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، کسی کو گولی لگتی ہے کلمے کا موقع نہیں مل رہا، کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہے اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کوئی ہسپتال میں اٹیک سے مر رہا ہے موقع ہی نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں وہ کام بھی نہیں کیے جن کاموں کی برکت سے اللہ ہماری زبانوں پہ کلمے جاری کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑے گا مرتے وقت اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہے گا اللہ اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری فرمائے گا۔ اور ایک اور بات میرے پاک نبی کی ایک سنت ہے مسلمانہ، ایسی سنت جس کے 70 فائدے ہیں اور دنیا کے اندر دین کا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے اللہ اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری کرواتا ہے۔ اس سنت کا نام مسواک والی سنت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی نماز کے لیے وضو کرے گا وضو کرنے سے پہلے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت مسواک پر عمل کرے گا اللہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرمائے گا۔ تو یہ کلمے جاری کرنے والے کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک دنیا کا فائدہ بھی ہے، میرے خیال میں اس دور میں ہمیں آخرت کے فائدے کی اتنی فکر نہیں ہے، دنیا کا نفع سوچتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے ایک استاد تھے ملتان کے، ان کے استاد بھی ملتان کے تھے، استاد جی فرماتے ہیں ہمارے استاد بزرگ تھے سفید داڑھی والے، توسا کے علاقے کی طرف ملتان سے ہائی ایس پہ جا رہے تھے، جیب میں مسواک تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، سارے کے سارے مسافر زخمی ہو گئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کسی کی پسلیوں پہ
کیا نام ہے کسی کی پسلی نہ ٹوٹ گئی، وہ بزرگ سفید ریش عالم دین محفوظ رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں سے سنا تھا کہ جس کی جیب کے اندر یا جس کے پاس یا جس کے بیگ کے اندر سفر کے دوران میرے محمد کریم کی سنت میں سواگ ہوگی، جتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کی ہڈی تک نہیں ٹوٹے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پاک نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا دنیا کا ایک فائدہ ہے، اور میرے خیال میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹے تو 3-4 مہینے تو وہ سکون میں نہیں آتا، درست نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پیارو، میں بات ایسے ہیں جو میرے ہم عمر ہیں، لیکن اکثریت ایسے ہیں جو میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ کو مرنے سے پہلے آخرت میں کام آنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو دنیا سے تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ہر کسی کے حق ادا کر کے جائیں۔ ماں باپ کا حق تو ادا کر نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی حق دے کر دیں۔ بہنوں اور بیٹیوں کو حق دینے کا رواج بہت کم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بہن غربت سے تنگ ہوگا، اول تو بہنیں آتی نہیں، اول تو بیٹیاں آتی نہیں ہیں اپنے باپ کے دروازے پر، خامد ان کو زندہ زمین میں گاڑ دے برداشت کر جاتی ہے۔ کتنی وفادار ہے میرے اور آپ کے ساتھ بہن، کتنی وفادار ہے میرے پیارو، اور بیٹی کتنی وفادار ہے، باپ کے دروازے پہ نہیں آتی، کہتی ہے میرے باپ نے بڑی مشکل سے میری ڈولی اٹھائی ہے، گھر سے بڑے بڑے قرضے اٹھائے ہیں، گولی مارتا ہے تو مار دے، میں باپ کے دروازے پہ نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، لیکن وہ باپ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی بہنوں کا حق ادا کر کے اپنی قبر اور آخرت کو سنوار رہے۔ یاد رکھیں، جس نے اپنی بہن اور بیٹی کا حق نہیں دیا قبر میں چلا گیا۔ دیکھیں آپ کو اپنے لیے اپنی اولاد پہ بھروسہ نہیں تو کس بھروسے پر آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ چھوڑ کے جا رہے ہو کہ میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کے بدلنے میں کیا پتہ چلتا ہے کل کو؟ آج دو بزرگ بیٹھے ہیں، کون ہیں جو ایک ہی پلیٹ کے اندر کھانا کھا رہے ہیں؟ بچپن سوچیں اپنا، ایک ہی ماں کے پاس چولہے کے آس پاس ایک چھوٹی سی کیا نام ہے چٹائی کے اوپر آپ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے۔ آج آپ کی سفید داڑیاں ہو چکی ہیں، آج آپ کے بچے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ گھر بنائے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی کس نے دیکھی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے قرآن کے اندر بہنوں بیٹیوں کا حصہ بنایا ہے، اور یہ حصہ دینا فرض ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا روزے قیامت اگر کسی نے کسی کی زمین کو ایک بالش بھی اپنے قبضے میں لیے رکھا دنیا کے اندر، روزے قیامت ایک بالش زمین اللہ پاک 7 زمینوں کا وزن بنا کے اس کے سر کے اوپر ڈال دیں گے، اور یہ اس بوجھ کی وجہ سے غرق ہوتا رہے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے سارے لوگ دیکھیں گے۔ اللہ حشر میں اعلان کرے گا، لوگوں دیکھو یہ ہے بہن کا حق ماننے والا، یہ زمین اس کے کچھ کام نہیں آئی، آج زمین کے اندر یہ دھسا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لوگوں دیکھو یہ ہے بیٹی کا حق مارنے والا، یہ وہ بھائی ہے جس نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا، یہ وہ بھتیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد پھوپھو کو حق نہیں دیا تھا۔ مسلمان جب اللہ قیامت کے دن ایسا فرمائیں گے، علماء سے سنائے، وہ بندہ کہے گا کاش کہ میں یہاں پر لوگوں کے سامنے یوں نہ کھڑا کیا جاتا، ہائے زمین پھٹ جائے، میں غرق ہو جاؤں زمین کے اندر، اتنی بڑی شرمندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمان اپنی زندگی کے اندر اپنی بہنوں کو بھی حصہ دے کر جا، کیا پتہ کل صبح تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اگر کھلے تو قبر میں جا کے کھلے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں علماء سے مسئلہ پوچھ کر، جیسے اللہ نے حق بنایا ہے، اللہ نے حق بتایا ہے، ویسے حق ادا کر دو۔ اور ایک اور بات، بہنوں کا حق صرف پہاڑی ڈھاکوں کے پاس نہیں ہے بلکہ روڈ پر بھی ہے، اور اگر آپ نے انصاف کے اندر کمی کی، انصاف کرنے والی ذات عرشوں کا مالک اللہ بیٹھا ہے، اگر آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا تب بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے مسلمان اپنی بہنوں بیٹیوں کا حصہ ادا کر کے جانا، ایسا نہ ہو قبر میں جاؤ تمہارے بچے نٹوں کے تماشوں پہ زمین
کے زمین کو اڑا دے اور پھر آپ قبر کے اندر اللہ کی طرف سے سزائیں بھگتے رہے. بچوں کو کیا پتا ہوگا ہمارا باپ قبر کے اندر سانپوں کے ڈرے میں پھنسا ہوا ہے. بچوں کو کیا معلوم ہمارے باپ کو بڑے بڑے بچھو کاٹ رہے ہیں. بچوں کو کیا معلوم ہمارا باپ قبر کے اندر دوزخ کی کھڑکی سے آنے والی آگ کی تپش کے اندر چل رہا ہے. اس لیے مسلمان اپنی زندگی میں کچھ اچھے فیصلے کر کے جا. دنیا میں تو اچھے فیصلے کرے گا, عرشوں پر عرشوں کا مالک رب تیرے چرچے کرے گا. آخری بات کہ چونکہ یہ آج کی ہماری یہ مختصر سی محفل ماں کے حوالے سے ہے. ماں ہمارے بھائی سامنے موجود ہیں, فرید چاچا کے بیٹے. دیکھیں ماں جب تک زندہ ہوتی ہے تو بندہ بالکل بے فکر اور بے غم ہوتا ہے. میرے بھائیوں ہم تو بڑے گنہگار ہیں. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جانے لگے, آپ کی اماں جب موت ہو گئی طور پہاڑ پہ آنے لگے. جب پہنچے تو اللہ نے وحی کی, میرے موسیٰ ہے تو میرا پیغمبر, لیکن یاد رکھ آئندہ کے بعد طور پہاڑ پہ جب آئے گا میرے ساتھ بات کرنے ذرا خیال سے آیا کر. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جب تو پہلے آتا تھا تیری ماں پیچھے سے دعائیں کرتی تھی, یا اللہ میرا موسیٰ خیری جائے کہ خیری مڑ کے آئے. اب تیری ماں کی وہ دعائیں تیرے ساتھ نہیں رہی. موسیٰ اپنے رب سے دعائیں کر کے نکلا کر کہ یا اللہ میری ماں تو نہیں ہے, میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. مسلمانہ موسیٰ کو اگر اللہ یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ اگر ماں چلی جائے تو گھر سے سنبھل کے نکلا کرو, گھر سے دعائیں کر کے نکلا کرو. یا اللہ میری دعاؤں کرنے والی ماں نہیں رہی, یا اللہ ماں کی جگہ میں دعا کر رہا ہوں, میرے اوپر رحمت کرم والا معاملہ فرما. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ترابیر میں ماں باپ کے حق بیان کیے. میں مختصراً پنجابی کی دعا شعر پڑھ کے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نچوڑ ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو جو محبت سے دیکھے گا اللہ اس کو قبول حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا. پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت مادی, جس نے کعبہ تکنا ہووے تگلے دیا مر گیا ماں سجڑوں چین انانو نہ آوے جدو بھی کوئی ٹھوکر لگے دی ہماری یاد ستاوے مسلمانہ دنیا دے اندر جدو کوئی ٹھوکر لگ دیے ماں بڑی یاد آدیے اور صرف توانو تے میں نو یاد نہیں آدی پاک محمد کریم ذرا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کر دے میں عشاء دی نماز پڑھنا ہوا میری اماں پیاری اماں میری سونی تے منموڑی اماں آمنا اپنے حجرے تو آواز دے وے محمد میں جی کرا اور نماز توڑ کے آگا میری اماں تیرا پتر محمد حاضر ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ
کہ ماں کا چہرہ جو دیکھ لیتا ہے اللہ پاک اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی قدر کر لو، اس لیے کہ ماں اور باپ ساری زندگی ساتھ نہیں رہتے، بلکہ یہ وہ پھل اور میوے جو زندگی میں ایک بار ہی لگتے ہیں۔ ماں تے پیو دے دوئیں سجنوں اے میٹھا رب دا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے کر لے دعا دی سیوا۔ کملی والے دی ایک دعا ہے، امید کرنا جنہاں دی ماما دنیا تو جا چکی ہیں وہ بھی یہی دعائیاں منگدے ہون گے۔ کملی والے دی وعدے سجنوں سب تو شان اچیری، کملی والے دی رب ماں دے صدقے بخش دے تو ماں میری۔ یا آمین۔ کملی والے دی رب ماں دا صدقہ بخش دے ماں میری، تے ہو دعا میری یا مولا۔ نہ مرن کسے دیا ماں دے پیراں تھلے جنت تے ماں ٹھنڈی کئی لوگ جنہاں دے بھائی مر جاون، بھائی ٹر جاون تے انج لگدا ہے میرا موٹا ہی کسی قبلے بھائی بھائیاں دے بیلی ہوندے تے بھائی بھیڑاں دیاں پیو جے سر تاج محمد تے ماواں ٹھنڈی چھاواں، پیو جے سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ کریم اللہ تعالیٰ جنت ماواں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ سارا نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ سارے پیارے بھائی دی والدہ فوت ہوئی ہیں، چاچے فرید صاحب دی زوجہ مرحومہ، اللہ پاک انہاں نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے صدقے مسلمانوں سارا واسطے ثواب دا کوئی موقع خالی نہیں چھوڑا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے کس امتی دے پیر وچ کٹا بھی لگے اللہ اس تے بھی اجر عطا فرماوے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دا کوئی پیارا فوت ہو کہ اللہ پاک اسرائیل کو پوچھتے ہیں جس دن تو اس دی روح کٹ کے میرے کول آئے